اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میرے موضوع کا دوسرا حصہ ہے بیویوں پر شوہر کے حقوق۔ ہماری ماؤں بہنوں پر کچھ حقوق اللہ رب العالمین کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی شریعت مطہرہ کی طرف سے عائد کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلا حق جو بیوی کے اوپر ہے وہ یہ کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کی اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شوہر کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے۔ شوہر شریعت کے مطابق اگر آپ کو کوئی حکم دے تو اس بات کو فوراً مان لیا جائے، اس بات پر فوراً عمل شروع کیا جائے۔ شوہر اگر کوئی بات آپ کو شریعت سے ہٹ کر بتاتا ہے تو ایسی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، ہم میں سے اکثر جب یہاں بیویوں کا ذکر آیا ہے تو میں قرآن مجید کا ایک اسلوب آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا بہترین کلام ہے میرے بھائیوں۔ اس کے ایک ایک لفظ میں اللہ رب العالمین نے بڑے ہی بہترین معنی رکھا ہے، بڑی بہترین چیزیں رکھا ہے۔ یہاں عورتوں کی بات آئی ہے تو ہر عورت کو زوجہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عربی میں زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، یعنی عورت کے سلسلے میں جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ۔ عورت کے سلسلے میں قرآن مجید میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک ہے امراتن، اور ایک ہے زوجتن، اور ایک ہے صاحبتن۔ امراتن ایسی خاتون کو کہا جاتا ہے جس کے یعنی شوہر سے کیا ہے، جسمانی تعلق ہوتا ہے، ذہنی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس کو جسمانی سکون اس سے ملتا ہے لیکن ذہنی سکون نہیں ملتا، ایسی عورت کو امراتن کہا جاتا ہے۔ زوجتن ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کو یعنی مرد کو جسمانی سکون بھی ملتا ہے اور ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ ذہنی سکون بھی، جسمانی سکون بھی، یعنی دونوں طرح سے وہ جس کو سکون محسوس کرتے ہیں، تو ایسی عورت کو قرآن نے زوجہ کہا ہے۔ اور تیسرا صاحبہ، صاحبتن کا لفظ آیا ہے۔ صاحبہ ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس سے نہ جسمانی سکون رہے گا نہ ذہنی سکون رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی جو ہے امراتن، جس سے کیا ہے، جسمانی سکون رہے گا، ذہنی سکون نہیں رہے گا۔ اور دوسرا ہے زوجہ، جس سے دونوں سکون یعنی ذہنی سکون، جسمانی سکون دونوں رہے گا۔ صاحبہ جس سے کیا ہے، دونوں سکون نہیں رہے گا، ذہنی بھی جسمانی بھی دونوں سکون نہیں رہے گا۔ تو یہاں دیکھیے امراتن حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے سلسلے میں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ان کی بیویوں کو امراتن کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت یعنی ان نبیوں کے دین پر نہیں تھی، جسمانی تعلق تھا لیکن ذہنی تعلق نہیں تھا، دینی تعلق نہیں تھا، تو ایسی عورتوں کو اللہ رب العالمین امرأہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور دوسرا ہے زوجہ۔ زوجہ کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں، اور آدم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں حضرت حوا علیہ السلام، ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ زوجہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خواتین جن سے کیا ہے، جسمانی سکون بھی تھا اور ذہنی سکون بھی تھا۔ صاحبہ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بھی استعمال کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف بیان کر رہا تھا، یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے، وہاں بیوی کو اللہ کیا کہا، صاحبہ کہا، صاحبہ بتایا ہے۔ صاحبہ کا مطلب ایسا ہے نہ ہی ذہن میں کوئی خیال بیوی کے متعلق ہو اور نہ ہی جسمانی خیال متعلق ہو، تو ایسی عورت کو صاحبہ کہا جاتا ہے۔
تو یہاں پر سب سے بہترین خاتون، سب سے بہترین بیوی وہ بیوی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے زوجہ کہا ہے، زوجہ کہا ہے، جس سے شوہر ذہنی طور پر بھی سکون حاصل کرے اور جسمانی طور پر بھی سکون حاصل کرے۔ اب ہماری بیویوں میں دیکھیں اکثروں کا معاملہ کیا ہے؟ امرا کا ہو گیا ہے۔ امرا کس کو کہتے ہیں؟ لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ یعنی امرا کا مطلب جسمانی سکون تو ہماری خواتین دیتی ہیں، لیکن ذہنی سکون شوہر کا اڑا کر رکھ دیتی ہیں، اس کے ذہن سے سکون کو برباد کر دیے رہتی ہیں۔ تو میرے بہنوں، آپ میں سے ہر ایک کو زوجہ بننے کی کوشش کریں، زوجہ بننے کی ضرورت ہے، زوجہ بننے کی ہر کوئی کوشش کرے، اور زوجہ بننے میں بہت ساری خیر و بھلائیاں۔ تو خیر، بیوی پر جو سب سے پہلا حق ہے شوہر کی اطاعت کرنا۔ شوہر جو بھی حکم دے، شوہر جو بھی بات بتائے، شوہر جو بھی بات بتائے، اس کے اوپر بیوی کو عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ بیوی یہ نہ کہے کہ میں یہ کام نہیں کرتی، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے ایسا کرنا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں شوہر کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی کے اوپر شوہر کا جو دوسرا حق ہے وہ ہے شوہر کے سکون کا خیال کریں، شوہر کے سکون کا خیال کریں۔ یہاں یہ بات میں بڑے کھل کر کہنا چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جو عورتیں اپنے شوہر کے سکون کا خیال نہیں کرتی، ایسے شوہر کیا ہے؟ دوسری عورتوں کے چنگل میں پھنسے رہتے ہیں، دوسری عورتوں کے جال میں پھنسے رہتے ہیں۔ کوئی عورت اپنے شوہر کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، کوئی عورت اپنے شوہر کو بچانا چاہتی ہے، تو سب سے پہلے اس کے سکون کا تم خود خیال کرو۔ سکون کے سلسلے میں دونوں قسم کا سکون ہے، ذہنی سکون ہے اور جسمانی سکون ہے۔ صرف جسمانی سکون یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ دونوں طرح کا سکون۔ آپ اس کو ذہنی سکون بھی دیں، جسمانی سکون بھی دیں۔ ذہنی سکون کیسے نصیب ہوتا ہے؟ جب تم اس کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، اس کا کہا مانو گے، اس کی خدمت کرو گے، تو اس وقت شوہر کو ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، جب تم شوہر کا سکون کا خیال نہیں کرو گی تو شوہر کیا ہے؟ دوسروں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو صبح ہونے تک فرشتے اس بیوی پر لعنت کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر! یہ بات کیا ایسے ہی بتائی گئی ہے؟ کیا ایسے ہی یہ بات بتائی گئی ہے؟ اور دوسری ایک صحیح روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ جو عورت، جو بیوی کسی نمازی متقی شوہر کو، یعنی اس کا شوہر نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اچھا اللہ والا انسان ہے، ایسے انسان کو اگر بیوی تکلیف دیتی ہے تو جنت کی حوریں اس کے حق میں ملامت کرتی ہیں، لعنت کرتی ہیں۔ جنت کی حوریں کہتی ہیں کہ یہ بندہ ہمارے پاس آنے والا، یہ ہمارا حقیقی شوہر ہے، یہ دنیا میں ہمارے شوہر کو تکلیف دے رہی ہے، اللہ اس پر لعنت فرمائے۔ یہ صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں جو بیٹھی ہیں بہنیں، جو بیویاں بیٹھی ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ شوہر کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ اس کے سکون کا خیال کیا جائے۔ بیویوں پر تیسرا حق شوہر کے سلسلے میں یہ ہے کہ شوہر کسی چیز کو ناپسند کرتا ہو، یعنی کوئی چیز شوہر کے نظر میں پسند نہیں ہے تو ایسی چیز کو تم مت کرو۔ جیسے دور حاضر کا ایک سب سے بڑا فتنہ موبائل کا فتنہ ہے۔ شوہر کو پسند نہیں ہے کہ بیوی رات کے گھنٹوں گھنٹے موبائل پر لگی رہے، پھر بھی بیویاں برابر لگی رہتی ہیں۔ اب یہاں پر کوئی بات ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، کوئی معاملہ ہو گیا، صبح ہی فون چلا جاتا ہے امی کے پاس، کال چلے جاتا ہے اور امی سے بات چیت ہوتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے فون کرنے سے منع کر رہے ہیں، میرا فون چھین کر رکھ لیے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ فون کا فتنہ یہاں تک جاتا ہے، یہ موبائل کا فتنہ یہاں تک جاتا ہے کہ تمہیں طلاق کی دہلیز تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آج موبائل پر کتنے فتنے میرے بھائیوں، اللہ اکبر! اجنبی مردوں سے چیٹنگ، اجنبی مردوں سے باتیں، اجنبی مردوں سے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے، ویڈیو کالز کیے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، قیامت آنے کو قریب ہے۔ یاد رکھیں بہنیں، اجنبی مردوں کے ساتھ برہنہ ویڈیو کال بات کرتی ہیں، نعوذ باللہ۔ اپنے جسم کے حصے
جو شوہر کے لیے جائز ہیں، صرف شوہر کے لیے حلال ہیں، ایسے حصوں کو اجنبیوں کے لیے تم حلال کر رہی ہو، اجنبیوں کے سامنے پیش کر رہی ہو، تو یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ایسی چیزیں اگر کرو گے تو یہ شوہر کی سخت نافرمانی ہے۔ ایسے وقت میں شوہر تمہیں طلاق بھی دے سکتا ہے، تمہیں اپنی زندگی سے دور بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ موبائل کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ یہ حق یہ ہے کہ عورتوں کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے جو چیز شوہر کو پسند نہیں ہے۔ اور یہاں شوہر یہ بات یاد رکھے کہ بے جا ضرورت کی چیزیں بھی عورتوں سے دور نہ کریں۔ اگر بات کرنا ہے، آج کے دور میں موبائل ایک بہت سخت ضرورت کی چیز بن گئی ہے، ایسے وقت میں تم بات کرنے کے حد تک اس کو اجازت دو۔ ایسا نہ ہو کہ موبائل کاٹ کر رکھ لیے ہیں، آپ کو بات کرنا ہو تو پہلے امی کے فون کو کریں گے، پھر امی سے کیا ہے بیوی کو دینے لگیں گے، اور وہ کیا ہے کال ریکارڈنگ رہتی ہے۔ امی ابا کیا ہے کال ریکارڈنگ رکھے رہتے ہیں، بہو بیٹے کو کیا سکھا رہی، بہو بیٹے کو کیا بتا رہی، بہو بیٹے کو کیا پھنسا رہی، یہ سب سننے کے لیے کال ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جاسوسی ہے، جاسوسی ہے۔ میاں بیوی پرسنل لائف میں کوئی تیسرا دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہاں جو تیسرا حق ہے شوہر بیوی کے اوپر وہ یہ کہ شوہر کی ناپسندیدہ چیزوں کو دور کریں، اس سے اجتناب کریں۔ اس میں رشتے کی خیر و بھلائی ہے، اس میں رشتے میں برکت آتی ہے، محبت آتی ہے، الفت آتی ہے۔ ایسی چیزوں سے کیا ہے شوہر خوش ہوتا ہے اور تمہیں مزید محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیوی کے اوپر چوتھا حق یہ ہے کہ بغیر اجازت کے، شوہر کے اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہ نکلے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ کوئی بھی بیوی شوہر کے اجازت کے بغیر گھر کے باہر نہیں جائے گی، یعنی اس کے اوپر وہ حرام ہے۔ اور اگر اس لڑکی کا باپ بھی اگر بیمار ہو تو شوہر کی اجازت لے کر ہی عیادت کے لیے جائے گی۔ یہ ان دونوں اماموں کا فتویٰ ہے، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے میرے ماں و بہنوں کہ آپ کے ابا بھی اگر بیمار ہوں، ان کی عیادت کے لیے بھی اگر جانا چاہ رہی ہیں تو شوہر تمہیں اجازت دے تب جائیں، اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم فون کرتے ہیں گھر پہنچ کر، گھر پر چابی رہتی ہے اور ہم فون کر رہے ہیں کہاں ہیں تو فلاں سپر مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں، فلاں شاپنگ مال میں گھوم رہی ہیں۔ اب شوہر ناراض ہو گیا، شوہر ناراض ہو گیا، کہنے لگا کہ ایک بات بتا کر چلے جاتے، تمہارے آنے کے بعد میں گھر پہنچتا، تمہارے آنے سے پہلے پہنچ کر مجھے تکلیف نہ ہوتی۔ اگر یہ بات کہے تو بیوی کیا کہتی ہے؟ مجھ سے میری پوری آزادی چھین لیے تمہیں، مجھے غلام بنا کر رکھ دیے، قیدی بنا کر رکھ دیے، اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ لیکن میری ماؤں بہنوں، آپ کے لیے شوہر کے سلسلے میں یہ حق عائد کیا گیا ہے کہ بغیر اجازت کے تم گھروں کے باہر نہیں نکلو گی، گھروں سے باہر نہیں نکلو گی۔ پانچواں حق جو بیویوں پر ہے شوہر کے سلسلے میں، شوہر کی خدمت کرنا چاہیے، شوہر کی خدمت کرنا چاہیے۔ ایسی خدمت کریں کہ جس سے شوہر خوش ہو جائے، شوہر خوش ہو جائے۔ علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیوی کے اوپر شوہر کی خدمت واجب ہے۔ واجب کا مطلب جانتے ہیں؟ لازمی ہے، اگر نہیں کریں گی تو گنہگار ہوں گی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت ضرور کرے۔ اور یہاں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بات کی بھی وضاحت کیے ہیں کہ بیویوں میں بعض خواتین قریے کی ہوتی ہیں، بعض خواتین شہروں کی ہوتی ہیں، تو شہروں کی خواتین کی خدمت قریے والوں کی خدمت کی طرح نہیں ہوتی، قریے والوں کی خدمت شہر والے خواتین کی طرح خدمت نہیں ہوتی۔ یہ بات اس لیے واضح کر رہے ہیں کہ کوئی شوہر قریے والی بیوی سے، یعنی قریے والی لڑکی سے شہر کی خدمات نہ ہونے پر ناراض نہ ہو، اس کو سمجھائے، اس کو بتائے کہ ہمارا ایسا معاملہ ہے، تم یہ سیکھ لو، یہ کرو، یہ کرو، اس کو سمجھانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر والی بیوی لا کر قریے میں اس طرح کے طور طریقے پر اگر نہ چلے، وہ خدمت نہ کرے تو شوہر کو جائز نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو۔ اس کو سمجھائے، اس کو بتائے کہ میرے گھر کا ماحول یہ ہے، میرے گھر کا طریقہ یہ ہے، میرے گھر کا اصول یہ ہے، تم اس پر عمل کرو۔ تو یہ دیکھیے شریعت میں
کتنی بہترین باتیں بتائی گئی ہیں. تو ان باتوں کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں خیر کی شکل میں نصیب ہوں گی. تو میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں. چھٹا حق بیویوں پر یہ ہے کہ شوہر کا ادب و احترام کریں. یہ بہت اہم چیز ہے اور بیویوں پر آخری چیز ہے, آخری حق ہے. اس کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں, لیکن وقت کا تقاضا کرتے ہوئے میں انہی حقوق پر بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی بیویوں پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کا ادب و احترام کرے. ادب و احترام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے شوہر کو ذلیل نہ کرے. شوہر کوئی چیز نہیں لایا, شوہر کوئی چیز ابھی خرید کر نہیں لایا, کھانے کا انتظام تھوڑا تاخیر سے ہو رہا ہے, تو بچوں کے سامنے فوراً شوہر سے لڑائی پر نہ اترے. بچوں کے سامنے شوہر کو ذلیل نہ کرے, ورنہ تمہارے نظر میں تمہارا شوہر جو کچھ ہے وہ رہے گا, لیکن بچوں کی نظر میں باپ کا مقام و مرتبہ گھٹ جائے گا. باپ کا مقام و مرتبہ گھٹ جائے گا, اتنا گھٹ جائے گا کہ وہ بچہ باہر مسجد آتا ہے باپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے, باپ کے ساتھ مارکیٹ جاتا ہے, باپ کے ساتھ دوست و احباب میں جاتا ہے, وہاں جا کر ابا اگر کوئی حکم دیے تو فوراً بچہ کیا کہتا ہے, میں نہیں کرتا, میں نہیں کرتا. اگر غصہ کریں گے تو گھر کو جا کو امی کو بولتا ہوں, گھر کو جا کو امی کو بولتا ہوں. کیوں؟ بچے کے ذہن میں پولیس کون ہے, امی ہے, چور کون ہے, ابا ہے. اگر گھر کی عورتیں شوہر کا ادب و احترام نہیں کریں گی تو ہمارے بچے باپ کا ادب و احترام خود بخود بھول جائیں گے. اور یہ ہمارے گھروں کا المیہ ہے میری ماں و بہنوں, ہمارے گھروں کا یہ سکون اڑ چکا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے والدین کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی سلوک ہے. ہمارے گھروں میں ہمارے بچے نانا نانی کی عزت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عزت پہلے ہم بھول چکے ہیں. ہمارے بچے ہمارے گھروں میں دادا دادی کی قدر نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قدر سب سے پہلے ہم بھلا دیے ہیں. لہٰذا اپنے بچوں کی صحیح تربیت چاہتے ہیں تو ان کے سامنے وہی کام کرو جو ان کے لیے مستقبل میں فائدہ مند ہو, ان کے لیے فیوچر میں اچھا ہو, ان کے لیے اچھے اخلاق ثابت ہوں, ان کے لیے ان کے اوپر اچھا اثر ثابت ہو. ایسا کام ہرگز مت کرو یعنی بچوں کے اوپر غلط اثر پڑ جائے, بچوں کے اوپر غلط اثر پڑ جائے. تو شوہر کا ادب و احترام کرنا بے حد ضروری ہے. صبح سویرے شوہر پر ٹوٹ پڑنا, شام ہو رہی ہے شوہر پر ٹوٹ پڑنا, دوپہر میں لڑائی جھگڑا, رات میں لڑائی جھگڑا. بچے تنگ آ چکے ہیں ماں باپ کے لڑائی جھگڑوں سے. بچوں کے سامنے یہ سب چیزیں نہیں کی جاتی. یہ ساری چیزیں آپسی معاملات چار دیواری کے اندر ہونا چاہیے. جو کچھ اصلاح کا کام ہے چار دیواری میں کیا جانا چاہیے. بچوں کے سامنے اگر کرو گے میرے بھائیو یاد رکھو, یہ بچے نہ باپ کی عزت کریں گے اور نہ ہی ماں کی عزت کریں گے, نہ ہی ماں کی عزت کریں گے اور نہ ہی باپ کی عزت کریں گے. اللہ گواہ ہے میرے بھائیو, مسجد نبوی میں ایک ایسا واقعہ دیکھنے کو ملا جو واقعہ دیکھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. ایک 4 سال کا بچہ, 4 یا 5, اس سے زیادہ نہیں اس کی عمر, 4 یا 5 سال کا بچہ اپنے باپ کو چپل سے مار رہا تھا, اپنے باپ کو چپل سے مار رہا تھا, اور وہ باپ ہنستے ہوئے اس کے مار کھا رہا ہے. باپ کی محبت ہے, اپنی جگہ ہے, لیکن یہ ادب کا دائرہ کراس کر چکا ہے. یہ بچہ ادب کا دائرہ پار ہو چکا ہے. کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں, کیا آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ اگر آپ کو چپل سے مارے, بڑا ہونے کے بعد مارے تو وہ بات الگ ہے, ابھی سے مارے تو برداشت کریں گے, لیکن وہاں دیکھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. تو ہمارے 4 سال کے بچے اپنے والدین کو چپل سے مار رہے ہیں. تو یہ ادب کا دائرہ بچے کب کراس کر جاتے ہیں؟ جب گھروں میں میاں بیوی بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, آپس میں لڑائیاں جھگڑے بچوں کے سامنے کرتے ہیں اور اپنے معاملے اپنے فیصلے بچوں کے درمیان کرتے ہیں. تو اس بات پر خیال کیا جائے, ہر خاتون اس بات کو اپنی نظر میں رکھیں, اپنے ذہن میں رکھیں کہ بچوں کے سامنے شوہر کی بے ادبی نہ کریں, شوہر کا ادب و احترام کریں. اس سے بچوں میں بڑا اثر پیدا ہوتا ہے. لہذا یہ بیویوں پر چند حقوق تھے, بیویوں پر چند حقوق تھے جو شوہر کے لیے کیے جانے والے ہیں.
تو اب شوہر کے حقوق اور بیوی کے حقوق ختم ہو چکے ہیں، تو تیسرا آخری نقطہ بات ختم کریں گے۔ تیسرا آخری نقطہ یہ ہے کہ چند ایسی چیزیں ہیں جو میاں بیوی دونوں کو مل کر کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز، اگر اولاد ہے تو اولاد کی صحیح تربیت کریں، اولاد کی صحیح تربیت کریں، ورنہ یہ اولاد تمہارے لیے بعد میں نقصان والی چیز بن سکتی ہے، نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اولاد کو نعمت بنایا ہے، اگر یہ اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے تو یہ اولاد نعمت نہیں بلکہ زحمت بنے گی، زحمت بن جائے گی۔ تو میرے ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، اگر اولاد ہے تو ماں اور باپ دونوں مل کر بچوں کی بہترین تربیت کریں۔ آج ہمارے بچوں کو اسلام کی بنیادی چیزیں نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں معلوم، ہمارے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو نبی کے نام سے جانتے ہیں یا رسول کے نام سے جانتے ہیں، انہیں اصل نام نہیں معلوم ہے۔ ہمارے بچوں کو نبی کا اصل نام نہیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمارے بچوں کو کھانے پینے کے آداب نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو کئی چیزیں نہیں معلوم ہیں۔ ہمارے بچوں کو ہم اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسلام کی بنیادی تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہی بچے ہیں جو بڑے ہونے کے بعد، تمہاری وفات کے بعد تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کرنے والے ہیں، تمہارے لیے صدقہ جاریہ بننے والے ہیں۔ اگر ان بچوں کو تم نعمت ہی بنا کر رکھو گے تو آخر تک یہ بچے نعمت رہیں گے، ورنہ یہ بچے زحمت بن جائیں گے۔ چاہے ہمارے پاس لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، دونوں کو بھی اچھی تربیت دینے کی کوشش کریں۔ دوسرا کام جو میاں بیوی دونوں مل کر کرنا ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کی عزت کو سمجھیں، پہلے اپنے ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، یعنی مرد بیوی کے لیے لباس، بیوی مرد کے لیے لباس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بدن پر کیا کچھ خامیاں ہیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ میرا لباس ہے، میرے ان خامیوں کو چھپا کر رکھا ہے، یہ میرا کپڑا ہے، میرے ان برائیوں کو چھپا کر آپ کے سامنے مجھے اعلیٰ و ممتاز بتاتا ہے۔ تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی خامیوں پر پردہ پوشی کرے، اس کے عیوب پر یہ لباس کا کام کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی غلطیوں پر لباس بن کر، آڑ بن کر کھڑا رہے، کہ اس کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرے، اس کی غلطیوں پر پردہ کرے، یعنی بیوی کا لباس شوہر کو بننا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ہماری مائیں بہنیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، صرف ایک چائے پینے کے لیے کسی گھر میں چلی جاتی ہیں اور وہاں بیٹھ کر گھنٹے گھنٹے شوہر کی غیبت کرتے رہتے ہیں، گھنٹے گھنٹے شوہر کے بارے میں، شوہر کی برائیاں، شوہر کے عیوب۔ اور بیوی کی نظر میں سب سے اچھا مرد کون ہے جانتے ہیں؟ بہن کا شوہر، اس کی خود کا بہن کا شوہر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر میں وہ شوہر بہن کا اچھا خیال کرتا، خود کا شوہر اس کا خیال نہیں کرتا۔ تو جہاں کہیں بھی جا کر مرد احباب بھی دوست و احباب میں اپنی بیویوں کی اگر غلطیاں، اس کی خامیاں، اس کی برائیاں، اس کے عیوب بیان کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کا لباس ہی نہیں بنے، جبکہ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس بننے کی ضرورت ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی ایک دوسرے کا لباس بن کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تیسرا کام جو میاں بیوی کو مل کر کرنا چاہیے وہ ہے خاندان کی حفاظت۔ خاندان کی حفاظت، اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ کی وجہ سے کوئی بچہ اس کے والدین سے جدا نہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی کی بچی ان کے والدین سے جدا نہ ہو۔ یہ بات میاں بیوی کان کھول کر سن لیں۔ آج چند اپنی خواہشات کے لیے ہم خاندانوں کو توڑ دیتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، یعنی ہمارے درمیان قطع رحمی کا سلسلہ بہت عام ہو چکا ہے، جبکہ قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ تو ہر بیوی یہ کوشش کرے کہ میں میرے ماں باپ کی جو عزت کرتی ہوں وہی عزت ساس سسر کی بھی کروں گی، اور ہر داماد یہ کوشش کرے کہ میری نظر میں میرے ماں باپ کا جو مقام و مرتبہ ہے میرے ساس سسر کا بھی وہی مقام و مرتبہ رہے گا، تب جا کر بات بنے گی، معاشرے میں اچھا نظام آئے گا، ظلم و بربریت ختم ہوگی، معاشرہ ظلم سے پاک ہوگا، یعنی خاندان کی حفاظت ان دونوں کے ہاتھ میں رہتی ہے۔